بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جس کے دل میں جو بھی دعا، مراد، مقصد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ ماشاءاللہ کافی ذاکرین پڑھ چکے اور کافی ذاکرین تشریف فرما ہیں پڑھنے کے لیے۔ چلیں بارگاہ آل محمد میں مجھ حقیر کا بھی نام لکھا جائے گا نوکری میں۔ قطن آپ کو زحمت نہیں دینی، قطن بوجھ نہیں بننا، قطن آپ کی سما خراشی کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کوئی جبر کر کے، زبردستی کر کے آپ سے داد نہیں لینی، جہاں بنتی ہوگی مل جائے گی۔ والد گرامی فرماتے تھے جہاں سے داد نہ مل رہی ہو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، ظاہر ہے آپ کا بیٹھ جانا عبادت، اس سردی میں آپ کا گھروں کو چھوڑ کے فرشی عزا پہ آ جانا عبادت ہے۔ خالق آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اجازت ہو تو میں نوکری آغاز کر رہا ہوں۔ بادشاہ حسین کے کائنات پر اتنے احسانات ہیں، اگر گنوانے والا گنوائے تو اس کی سانسیں اختتام تک پہنچ سکتی ہیں، مگر احسان ختم نہیں ہوں گے۔ بالکل مختصر وقت کے لیے آپ نے توجہ کر لینی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک احسان جو ہے وہ بڑا خاص تھا، وہ میرے والد گرامی کی بڑی اچھی مسدس کی بلکہ وہ نظم ہے جسے پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی سرور طاری ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا تھکا ہوا مجمع ہے، چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔ تو وہ بڑے لوگ تھے، ان کی باتیں بڑی تھیں، ان پہ الہام اترتے تھے، ان پہ فکر نازل ہوتے تھے، ان کے ایک ایک فکرے پہ ہم نے کئی مجالس پڑھ چھوڑی۔ ہاں، ان کی کہی ہوئی باتیں دہرا کے ہم جیسے غریب الحرف لوگ ذاکر بننے کے قابل ہوئے۔ امامیہ کالونی میں نہ تو میں اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ یہاں سال کی 2-3 مجالس ایسی ہوتی ہیں جن میں واجب کی نیت سے حاضری ہوتی ہے۔ ان میں 8 ربیع الاول قابل ذکر ہے، 28 صفر اور 28 رجب جو ہے وقار الحسین شاہ صاحب کی زیر اہتمام جو بہت بڑی مجلس ہے لاہور کی اور اس ڈویژن کی۔ انشاءاللہ اس سال بھی میں وہاں پہ حاضری دوں گا۔ تو اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات کے نقشے میں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا۔ اس زمین کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ کائنات کا نقشہ دیکھیں تو سوئی کے نقطے کے برابر زمین کی حیثیت ہے۔ آسمان چونکہ مرصع ہے انوار سے،
آسمان بلند ہے، زمین پست ہے. یہ والد گرامی کا خیال ہے. تو آسمان تانے دیتا تھا، زمین خاموش رہ کے سنتی تھی. آسمان کہتا تھا میں بلند ہوں تو پست ہے، میں برتر ہوں تو کمتر ہے، میں اعلیٰ ہوں تو ادنا ہے. پتہ نہیں ایک دن زمین کو کیا خیال آیا، اتنے بڑے آسمان کو دیکھا اور مسکرا کے کہا اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کرتا. تو دعا چاہیے. مولا کی قسم میں بالکل یہاں پہ امامیہ کالونی تو میں کبھی بھی جب بھی آتا ہوں دعائیں ہی لے کر جاتا ہوں. زمین نے کہا اتنا اگر تجھے بڑائی پر، رفعتوں پر، اپنی بلندیوں پر ناز ہے تو پھر کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا. آسمان نے مشیروں کو بلایا. ادبی زبان میں آسمان کے مشیر کون ہیں؟ چاند، ستارے، سیارے. مشورہ دو، یہ جو زمین ہر طرح سے میری محتاج و مقروض ہے مجھے مناظرے کا کہہ رہی ہے. سب نے کہا سرکار آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ نور بھرے راستے آپ کے پاس، بلندیاں، رفعتیں، نور، روشنی، اجالے. مناظرہ طے کریں، زمین کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یقیناً فتح آپ کو نصیب ہوگی. پہلا فکرہ فضیلت کو سنیے گا. آسمان نے مشیروں کو دیکھ کے کہا خبردار، کچھ سوچ کے مناظرہ کرنا. جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. یہ یہاں تک داد آ گئی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو آباد رکھے. جب کوئی چھوٹی طاقت کے بعد پڑھ رہا جب کوئی چھوٹی طاقت توجہ کرنا یار، یہ نظمیں پتہ نہیں کس رنگ میں لکھی گئی ہیں. تو جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے وہی دعا کرنی ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور. سرکار آپ کے پاس بڑا کچھ، ہر چیز آپ کا، کہکشائیں ہیں، نور بھرے راستے ہیں، انوار کی بارش ہے. مناظرہ طے کریں. آسمان نے زمین کو جھک کے دیکھا. پیچھے رہ گیا آپ، علی کا واسطہ بیدار رہیے گا. آسمان نے زمین کو جھک کے دیکھا. مناظرے کا اصول ہوتا ہے، دو فریقوں کے مابین مناظرہ ہوتا ہے، ان میں ایک منصف ہوتا ہے. تیرا میرا مناظرہ کائنات کا انوکھا مناظرہ ہے، بتا سکتی ہے اس میں منصف کون ہے؟ زمین کہتے پریشان نہ ہو، منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہے. ایسے بولیں گے تو میں آگے پڑھوں گا نا، اگر خاموش رہیں گے تو پھر میں کیا پڑھوں گا. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. بولتی زبانیں بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھر آباد رہیں. نوکری ہوگی، شیلا مل گیا، بسم اللہ، تیرے ہمدانی. تیرے اور میرے مناظرے میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہوگا. مناظرہ طے ہو گیا. میں نے ٹائم آپ کا ضائع کرنا ہی نہیں ہے، وقت قیمتی بڑا ہے. مناظرہ طے پا گیا آسمان کا زمین کے ساتھ. آپ بزرگ ہیں، کافی بزرگ بیٹھے جنہوں نے مناظرے سنے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مناظروں میں دلیلیں دی جاتی ہیں. ایک دلیل ایک فریق دیتا ہے، دوسرا فریق دیتا ہے، پھر وہ دونوں دلیلوں کا موازنہ ہوتا ہے، کس کی دلیل وزنی ہے، کس کی حق ہے، کس کی سچ ہے. پھر اسی دلیل کی بنیاد پر مناظرے کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر منصف منصفی کرتا ہے. اب وہ مناظرہ کائنات کا انوکھا ترین مناظرہ. کائنات میں پہلی بار زمین آسمان سے مناظرہ کر رہی ہے. معمولی مناظرہ تو ہوگا نہیں. یہ خیال میرے والد گرامی کا ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر ان کے درجات میں اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ نظم ایسے ہی بس کاپی کھولی ہے تو نکل آئی، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں کہ تھوڑا سا باقی ذاکرین کے لیے آپ کو بیدار کر دوں اور ان کے حوالے ممبر کر دوں. مناظرہ طے ہو گیا. مناظرہ آسمان نے کہا تو ہر طرح سے میری محتاج بھی ہے، مقروض بھی ہے. سورج میری پیشانی پہ چمکتا ہے، اجالا تجھ تک پہنچتا ہے.
چاند میرے دامن میں طلوع ہوتا ہے تو چاندنی تجھ تک آتی، بارش مجھ سے برستی ہے تو تجھ پہ ہریالی ہوتی۔ اتنی مقروض و محتاج ہو کے تو نے جرت کیسے کر لی مناظرے کی؟ تیرے پاس ہے کیا؟ مجھے بتا تیرے پاس ہے کیا؟ یہ پورا مجمع کھڑے ہو کے داد دے تب بھی قیمت نہیں۔ تیرے پاس ہے کیا جس کی بنیاد پر تو نے مناظرہ رکھا؟ زمین نے پہلی بار آسمان کو سینہ تان کے دیکھا اور پہلا فکرہ، پہلی دلیل دی۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ اتنی دیر لگتی ہے خیرات دنیا، مولا آباد رکھے گی، بس امام زمانہ آپ کو آباد رکھے گی، ہوگی نوکری ہوگی، مولا گواہ ہے، حصہ مل گیا جی، میں آ گیا، آنے کا حاصل ہو گیا جی۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، بسم اللہ جی، آپ جی آپ سلامت رہیں، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا جی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ میں صاحبان معرفت میں کھڑے ہو کے پڑھ، اور معرفت کا حق یہی ہے جیسے آپ بول پڑے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ پھر جھک کے زمین کو دیکھا، یہ تیری پہلی دلیل ہے؟ زمین کہتی ہاں پہلی دلیل ہے۔ پھر مشیروں کو بلایا، میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو، پیچھے نہیں، آپ نے پیچھے نہیں جانا، اتنی بڑی۔ میں بسم اللہ کرا جی بھائی جان، یہ نعرہ بچا کے رکھیے گا، اگلے مصرے پر، اگلے شعر پر نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی دلیل ہے۔ زمین کہتی ہے ہاں، مشیروں سے کہا میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو۔ اتنی بڑی دلیل کا جواب کون دے گا؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب جمع ہوئے، سورج نے اجازت مانگی، سیاروں نے مانگی، کسی کو اجازت آسمان نے نہیں دی۔ چاند آگے بڑھ کے کہتا دلیل بہت وزنی ہے، میں نے بھی سنی، آپ نے بھی، جواب فقط میرے پاس ہے، اجازت مجھے دے، جواب میں دیتا ہوں۔ قیامت تک زمین یاد رکھے گی کہ جواب ملا تھا۔ چاند کو اجازت ملی، آگے بڑھا، زمین کو دیکھا، دلیل دوہرا۔ زمین کہتے ہیں آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، اس کا دھیان ہی نہیں تھا جس نے داد نہیں دی۔ ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان۔ سلام ہے پوری طاقت سے مل کے حیدری، بسم اللہ تو جی میں۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین۔ دلیل اچھی تھی، آسمان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ اب آسمان نے دوسرا بڑا فکرہ کہا، پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے، یہ علم ہے غازی کا۔ مولا کی قسم پوری زندگی لکھتے رہنا ہم شاید، اسے ایک مصرے کی قیمت نہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس پہ قربان کر سکتا ہوں اب تک کل لکھا ہوا سارا۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں مودت پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے، ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول۔ اگر دل نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس مصرے کو دل پہ لکھنا ہے۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ یا علی صلاحیت دینا، بڑا بیدار مجمع امامیہ کالونی لاہور اور مرکزی مجلس ہے، یہ مصرع ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کیا کہا؟ تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش مولا سے کم نہیں۔ جو بیدار بیٹھے بولیے گا، باقیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ ذکر کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد ہو۔
امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ کہنے لگی زمین کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین صفت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش مولا سے آسمان کو تھوڑا سا جلال آیا۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتا ہے بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ داد بنتی تھی اگر آپ بخل نہ کریں تو بنتی تھی۔ کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، آپ جیئیں، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کہتے بڑی وزنی دلیل ہے، ایک بار دوہرا میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں، جواب وہ دوں گی کہ چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ آسمان نے کہا بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی۔ علی کا واسطہ دے رہا ہوں، مصرے کا وزن کیجئے گا۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ کہ بیٹھا ہو جو قیمت دے، ہر جگہ پہ میں ایسا پڑھتا نہیں، کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ تجھ سے تو مرتبے میں کیا ماحول بنا دیا آپ نے، جنت سے کم نہیں۔ نالین مصطفیٰ کی قسم، جیتے رہو بیٹا، مولا تجھے عمر خضر عطا فرمائے۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ اب ظاہر ہے بات ہی ایسی تھی۔ آسمان نے سوچا اس کے پاس تو بڑے جوابات ہیں، مشیروں کو بلایا، آپ انہوں نے کہا جی وہ یاد کروائیں جو آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاعری کے ساتھ کون کون وابستہ ہے، جنہیں معلوم ہے کہ مکالماتی، ثاقب تم جانتے ہو مکالماتی نظم یا مناظراتی نظم جو ہوتی ہے اس میں تسلسل کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ان مصروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ والد گرامی کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور ان کے پتہ نہیں کیا قیمت ہے، آپ دے دیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا سرکار وہ بات کریں نا جو آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں آسمان نے کہا بات تو ٹھیک ہے، چلے میں کر کے دیکھتا ہوں۔ آسمان کہتا تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، نور ذات ستارے سیارے، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ مناظر میں موقع نہیں چھوڑا جاتا، بیٹوں سے موقع مل گیا۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں۔ کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ جنہیں ادب سے لگاؤ ہے میں ان کے لیے پڑھوں۔ اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، جن کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں کبھی محتاج نہ ہو کسی کے محتاج ہو۔ تو جن کے فیض سے ہے منور، میں نوکر بسم اللہ، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں، پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہیں سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، کچھ ان میں ہیں سخی کئی۔ کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں۔ مولا کی قسم راضی ہوں، لیکن پچھلی داد بھول جائیے ایک لمحے کے لیے، میں آفاقی شعر پڑھ رہا ہوں، یہ کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، اس شعر کو فقط الہام ہی کہا جا سکتا ہے۔
بزرگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، بڑے غصہ جلدی کر جاتے ہیں۔ آسمان کو اس بات پہ غصہ آیا، آسمان نے مشیروں کو بلایا، میں ایسی بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کا جواب زمین کے پاس نہیں ہوتا، مجھے دیکھیے گا ایک لمحے کے لیے، سوال سنیے گا، زمین کا جواب سنیے گا۔ آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دیتے رہے، مصرے پھر بھی بڑے ہیں۔ آسمان کو جلال آیا، جلال آنے کے بعد آسمان نے بڑی بات کی۔ آسمان کہتے تو بھول رہی ہے، سر اٹھا کے غور کر، یہ شہر کہکشاں، مر جانا زندگی فنا ہے، میں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، پچھلی داد بھول جائیے، اس شہر کی داد الگ بنتی ہے۔ آسمان کہہ رہے زمین سے، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ وہ بھی آیا ہے جس نے اس پہ داد نہ دی، وہ بھی آیا مجلس میں، تو یہاں بھی چپ رہے، وہ کہاں بولے گا؟ جہالی جہالی زندگی ہو آپ کی، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، بادشاہ کے حفظ و امان میں مولا آپ کو رکھے۔ بسم اللہ جی، میں سمیٹوں بیان، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، ہاں دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ آسمان کہتے ہیں وہ دن بھی تھے، یہ چار شیر ذرا غور سے سنیں، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس، بحث طویل ہو جاتی ہے نا بعضوں کا، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر، اب بحث طویل ہوگی نا، بحث طویل ہوگی، سمیٹ رہا ہوں۔ وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین، اسی لاہور نے ہی ذاکر بنایا، داد دے دے کے، دعائیں دے دے کے۔ اب یہاں یہ مصرے نہ سمجھے جائیں تو کہاں سمجھے جائیں گے؟ وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس، لہجہ دیکھیے، مصرے کا لہجہ دیکھیے، آپ انصاف چھوڑتا ہوں، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر۔ زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا تھکتے جا رہے ہیں۔ وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر۔ زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔ آسمان کہتے کر یاد، تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی۔ زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی۔ جو تھکا نہیں ہے میں اس کے لیے مصرے پڑھ رہا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کو گواہ کر کے بیان دے رہا ہوں۔ یہ ایسی شاعری کرنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں جو لکھ کے چلے جاتے ہیں، جنہیں دوہرا دوہرا کے ہم پتہ نہیں کب تک لطف لیتے رہیں گے۔ کتنے سال، 28 سال میرے والد گرامی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، لیکن یہ مصرے نہیں ہے، یہ آفاقیت ہے، الہام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آسمان نے مشیروں کو بلایا، اس کے بعد ہر بات کا جواب ہے، یہ ہر بات کا جواب دے رہی ہے۔ میری بلندیاں، میری رفتیں ساری مجھے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن زمین کے پاس ہر بات کا جواب ہے۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں، اگر اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست مان کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ زمین کو دیکھا اور کہا غور سے سن، اگر اس دلیل کا جواب تیرے پاس ہے تو میں شکست ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری دلیل تو سن۔ آسمان کہتے سن اے عدو امن و سکون، دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر،
زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر، بہت وزنی دلیل تھی، مشیر خوش ہو گئے، آسمان کا چہرہ کھل اٹھا، زمین نے انگڑائی لی، سینہ تان کے آسمان کو دیکھا، کہا میں ابو تراب کی کنیز ہوں، تو دلیل دوہرا، میں جواب دیتی ہوں، جواب یاد رہ جائے تو دعا کرنا۔ آسمان نے پھر دلیل دوہرائی، عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتی اجازت ہے جواب دوں؟ آسمان کہتے میں منتظر ہوں۔ اس وقت زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا، کہا اے انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین۔ عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا۔ پورا مجمع بولے پوری طاقت سے، ہاتھ اونچے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔